کیا آپ اپنے دانتوں میں گیپ کی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنے ٹیڑھے بدنما لمبے دانتوں کی وجہ سے مختلف ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں، جیسے کہ دانتوں پر لگنے والا تار جسے آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے بریسز اور کلیئر الائنر تھراپی، جس میں آپ کے ٹیڑھے اور بدنما برے دانتوں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دانتوں کے بیچ میں گیپ یا آپ کے بڑے دانت یا دانتوں میں ٹیڑھا پن یا ٹیڑھے میڑھے دانت آپ کی نہ صرف خوبصورتی کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ آپ کو ذہنی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے 90% لوگ اسے صرف خوبصورتی کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گیپ جو دکھنے میں عام لگتا ہے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے سبب آپ کو کھانا کھانے میں تکلیف کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف قسم کی مسوڑوں کی بیماریاں مثلاً گم بلیڈنگ، جنجوائٹس اور پیریڈونٹل پرابلم کے ساتھ ساتھ آپ کو نیورو مسکولر پین بھی رہتا ہے، جس کے سبب آپ کو فیشل پین کی اکثر کر تکلیف رہتی ہے۔ دانتوں کو ٹیڑھا ہونا ایک نارمل فزیولوجیکل پروسیس ہوتا ہے۔ بیسیکلی جب آپ کا ٹنگ پریشر یعنی آپ کی زبان کا زیادہ تر مقدار میں فورس اپنے دانتوں پر لگتا ہے تو اس وجہ سے آپ کے دانتوں میں اسپیس یعنی خلا وغیرہ آ جاتی ہے، جس کے سبب آپ کے دانت تھوڑا سا باہر نکل آتے ہیں جو دکھنے میں بڑے اور ان میں اسپیس ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی پیشنٹ میں ان کے دانت نیچرلی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور جس کے سبب ان میں کراؤڈنگ آ جاتی ہے، مطلب کہ دانت آگے پیچھے ہوتے ہیں اور پراپر الائنمنٹ میں نہیں ہوتے اور دیکھنے میں برے لگتے ہیں۔ سب سے زیادہ اور اہم جو وجہ ہے اس میں اگر آپ اپنے ڈیسیڈس دانت جو کھیر والے ملکی ٹیتھ ہوتے ہیں اگر وقت پر صحیح سے نہیں نکلواتے تو جو پرماننٹ دانت آتے ہیں، سیکنڈری دانت آتے ہیں، وہ اپنی پراپر اسپیس پر نہیں آتے، جس کے سبب اس میں کراؤڈنگ ہو جاتی ہے اور دانتوں میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس میں موسٹ کامنلی آپ کا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جس میں آپ کے دانتوں پر ایک چھوٹی سی تار وغیرہ لگائی جاتی ہے، جس کو فکس کرنے کے لیے ایک چھوٹے چھوٹے بریسز ہوتے ہیں، ایک اسٹیل کی بنی ہوئی مختلف قسم کی دھات ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں پر چپکائی جاتی ہے۔ اس کو لگانے کے لیے موسٹ کامنلی آپ کا لیزر فلنگ کے طور پر ایک مٹیریل یوز ہوتا ہے جسے آرتھوڈونٹک کمپوزٹ کہا جاتا ہے، جو لائٹ کیورنگ ہوتا ہے، یو وی لائٹ کے ذریعے اسے ہارڈ کیا جاتا ہے، اور جب وہ آپ کے دانتوں پر فکس ہو جاتے ہیں تو کافی عرصہ اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے دانتوں کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹوتھ موومنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی بون فارمیشن اور ریزارپشن ہوتی ہے، مطلب کہ جب آپ کی ایک سائڈ پر بون ریزارب ہوگی اور دوسری سائڈ پر فارمیشن ہوگی تو اسی کے ذریعے آپ کی ٹوتھ موومنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دانت تھوڑا سا باہر ہیں اور دکھنے میں بڑے ہیں تو اسے تھوڑا سا اندر اور اوپر کیا جاتا ہے، جسے ٹوتھ انسرشن کہا جاتا ہے، جو دکھنے میں بھی نارمل لگتا ہے اور اسپیس کو بھی بہتر نمونے سے آکیوپائی کر جاتا ہے۔ اور جو نارملی آپ کا ٹوتھ ایریگلٹی ہوتی ہیں جس میں ملیکولن وغیرہ ہو گئے یا مختلف قسم کے جو آپ کے دانت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں وہ سیدھے کیے جاتے ہیں۔ اس پروسیس کو کم و بیش 12 سے 15 ماہ لگ جاتے ہیں۔ ہر ماہ ایک وزٹ کرانا ہوتا ہے کم از کم، جس میں آپ کی آرتھوڈونٹک وائر کو چینج کیا جاتا ہے۔ اس کا الٹرنیٹو آج کل جو ایڈوانس ڈینٹل ٹریٹمنٹ آ رہا ہے اسے کلیئر الائنر تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے الائنرز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا مٹیریل ہوتا ہے جو آپ کے دانتوں کے اوپر ایک مختلف سی سمجھے کہ شیٹ وغیرہ سے بنایا جاتا ہے، جو کم و بیش آپ کو 15 سے 18 گھنٹے ڈیلی بیسس پر یوز کرنا ہوتا ہے، اور اس کو بھی تقریباً ہر ویک کے بعد چینج کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں میتھس کی، مطلب کہ عوامی غلط فہمیاں۔ کافی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے والے دانتوں میں تھوڑی سی اسپیس ہے تو اسے آپ کور کے ذریعے، کراؤن کے ذریعے، ڈینٹل برج کے ذریعے اسپیس کو بند کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کہ جو نیچرل دانت ہوتا ہے اس کو کٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریموو کیا جاتا ہے، اس کی ٹوتھ پریپریشن کی جاتی ہے، جس کے بعد آپ کو ایک آرٹیفیشل کراؤن یا آرٹیفیشل ڈینٹل برج وغیرہ لگائی جاتی ہے۔ یہ ایک آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کا ایک شارٹ کٹ ہے، مگر اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا جو اکثر کر لوگ کہتے ہیں اس میں آرتھوڈونٹک وائر کے حوالے سے کہ یہ اس کو کھانا کھانے میں کافی دشواری ہوتی ہے، کلیننگ وغیرہ کرنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ اچھی طریقے سے
ڈینٹل برش وغیرہ یوز کرتے ہیں، کلیننگ کرتے ہیں، بہتر سے صفائی وغیرہ رکھتے ہیں تو آپ کو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔